نماز ظہر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 7 بار پڑھنا 10 کروڑ حاجت ایک دن میں پوری ہوں گی، نہیں یقین تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد کا تیز ترین وظیفہ، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں اثر دکھانا شروع ہو جائے گا۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، دولت، عزت، پیسہ، شہرت، رتبہ، جو چاہیے سب کچھ ملے گا۔ دوستو، آپ لوگ چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا جہاں کی اگر آپ لوگ دولت بھی مانگ لو تو آپ کے قدموں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ کلمہ طیبہ کا نہایت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کے رزق کی، دولت کی تمام پریشانی حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، اس کو پڑھنے کے کتنے زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کلمہ شہادت اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کلمہ اسلام کی کنجی ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ میں 2 باتوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہشام راوی نے کہا، دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ شعبہ راوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کہ دانے کے وزن برابر بھلائی ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو، اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو۔ اور شیبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بھلائی ہو۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اور اپنے والدین، اعزا اقربا کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے تو مغفرت کی امید ہے۔ فی نفسہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا ہے، شمار و اجر و ثواب اور حسنات کا معجب ہے۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اس پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو توڑے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، ان کے لیے ضرور دعا مانگنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں دیکھی جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اس نے کبھی یہ شکایت کی ہو کہ مجھے پیسے نہیں ملے، میرے
حالات نہیں بدلے، میری مالی پریشانی دور نہیں ہوئی، جس کو بھی بتایا اس کی زندگی میں دولت کا طوفان آ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک حالات اتنے بدلے ہوئے تھے کہ وہ لوگ خود حیران تھے جو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں میں پیسے بانٹ رہے تھے۔ اتنی دولت اللہ پاک نے انہیں دی کہ آج وہ جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ آج پہلی مرتبہ کسی ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں۔ یوں تو بے شمار وظائف کی ویڈیو بنائی ہے، تمام ایسے وظائف ہیں جو پہلے سے آزمودہ ہیں، مطلب جن سے پہلے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے، اور آج کے دن کا وظیفہ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں سینکڑوں لوگ اکثر رابطے میں رہتے ہیں، مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسے دکھی پریشان بہن بھائی آتے رہتے ہیں جن کی ایسی پریشانیاں ہیں۔ کوئی قرضوں میں بیچارہ پوری طرح ڈوب چکا ہے، کسی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کی روٹی ہی میسر نہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر کے کرائے چڑھے ہوئے ہیں، اتنی پریشانیوں میں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ایسی میری دکھیاری بہنیں جو واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں حالات نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ مہنگائی کے دور میں اپنے اخراجات، اپنے خرچے، بچوں کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں، اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ایک کا قرضہ کسی سے مانگ کر اتارتے ہیں تو پھر دوسرے کا چڑھ جاتا ہے، دوسرے کے لیے لیتے ہیں تو پھر تیسرے کا قرضہ لینا پڑتا ہے، تو اس طرح ہماری زندگی قرضوں میں ڈوب چکی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کو میں نے ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتایا، ایک دن کے عمل نے لوگوں نے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان ایسا دیکھا ہے کہ ایک دن میں آپ اپنے تمام قرضے ادا کیے ہیں، اپنے گھر کے معاملات بہتر سے بہتر کیے ہیں۔ لوگوں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے میسج کیا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم روز یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ اگر پڑھ لو تو نہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ ہر روز پڑھو گے۔ محترم ناظرین، آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جلد بازی میں اس وظیفے کو بالکل مت کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کرنا۔ دوستو، اگر آپ تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہو، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہوں، فاقے ہیں، گھروں میں آپ لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مریض اگر بن چکے ہو کیونکہ حالات نے ایسا مجبور کیا ہوا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا، آپ کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے پیسہ نہ ہونے کی، وہی حل ہو جائے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ تو آپ لوگ پیسہ آنے کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا رسول اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح نہ ہو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو شاید ہی اپنی زندگی میں پہلے بھی کیا ہو، لیکن آج کے دن کا خاص عمل ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو 2 دفعہ ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ تمام بہنیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ تمام میرے بھائیوں بہنوں کو اپنی ویڈیو کی سکرین پر دکھ رہا ہے، فوراً آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو نہ ہو، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنے لگ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا، لیکن آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 مرتبہ اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے،
لیے تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اسے پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے۔ آخری وظیفہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 7 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھنا ہے۔ سب سے آخر میں تمام بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں کو 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ پہلا کلمہ اور یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اس کے بعد تمام میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کو یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی تسلی کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو وظیفہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 7 دفعہ اور 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور آپ آخر میں وہی درود پاک پڑھیں گی جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، آپ تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے اللہ، ہم تمام لوگ جو اس ویڈیو میں شامل ہے کہ جو بیچارے میرے بہن بھائی نہیں بھی شامل، تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو میرے مولا دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے۔ میرے مولا ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں میرے مولا، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میرے مولا ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا، کیا پتا کسی کی آمین سے ایک بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے مولا غیب سے اتنا رزق عطا کر دے، اتنی دولت عطا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اپنے بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔